الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحج 35 ہجری کے دن ان باغیوں میں سے ایک بد نصیب نے آپ کو رات کے وقت اس حال میں شہید کر دیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی چند قطرات قرآن شریف کی آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر پڑے۔ آپ شنبہ کی شب میں مغرب اور عشاء کے درمیان بقی شریف میں مدفن ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال کی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور انہوں نے آپ کو دفن کیا، اور یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق مشہور حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے بھائی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرنے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ بے شک میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کمرے کے اس روشن دان سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے عثمان، ان لوگوں نے تمہارا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میرے قریب کیا جس میں پانی تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، یہاں تک کہ اپنے سینے اور کندھے کے درمیان اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تم چاہو تو ان لوگوں کے خلاف تمہاری مدد کی جائے اور اگر چاہو تو ہمارے پاس آ کر افطاری کرو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کرنے کو پسند کیا، چنانچہ اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر اٹھائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔